سامعین، جنگ ذات سلاسل جس کو زنجیروں والی جنگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ میرے معزز سامعین، میرے ڈیئر آڈینس بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں، جنگ بدر، جنگ خیبر، جنگ حنین اینڈ سو آن، تو یہ وہ جنگ ہے جو بہت کم میری ینگسٹرز کو نام بھی سنا ہوگا۔ تو میں اس کی آج تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا۔ ذات السلاسل، زنجیروں والی جنگ، ہجرت کے 8ویں سال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ مدینہ کے باہر ایک بہت بڑا گروہ 12,000 کا لشکر آیا ہوا ہے اور انہوں نے آپس میں یہ عہد لیا ہوا ہے، آپس میں یہ پرومس کیا ہوا ہے کہ ہم جب تک نعوذ باللہ من ذالک رسول خدا کو ہم قتل نہ کر دیں اور ان کو زنجیروں میں نہ جکڑ کے لے آئیں، اور ساتھ ہی حضرت علی علیہ السلام کا بھی اس میں نام آتا ہے، اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو 12,000 کا لشکر بڑا جوان تھا، 7 فٹ سے زیادہ، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ بڑے دلیر، اور آپس میں انہوں نے بڑا۔ تو جب یہ خبر رسول خدا کو ملی تو رسول خدا نے باری باری اپنے صحاب کو بھیجا کہ جائیں ان سے بات چیت کریں، اور یاد رکھنا کوئی بھی فرار حاصل نہ کرے۔ تو کچھ تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ صحاب گئے، بات چیت کی، لیکن واپس آ گئے۔ آخر میں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ٹاسک حضرت علی علیہ السلام کو سونپا، اور اسی کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ عادیات والعادیات کا جو نزول ہوا تھا وہ اسی جنگ ذات السلاسل کے بعد نزول ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا نے کچھ وصیتیں کی، یہ نہیں کہا کہ یا علی آپ نے واپس نہیں آنا بغیر فتح کیے ہوئے یا بغیر جنگ کیے واپس نہیں آنا، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ آپ نے رات کو جنگ نہیں کرنی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنے صحاب کو، اپنے جانثاروں کو جو ان کے ساتھ لشکر میں دیے ہوئے، ان کو کہا کہ آپ آرام فرمائیں، صبح کے ٹائم ہم ان پہ حملہ کریں گے اور آپ صرف دیکھنا کہ میرا حملہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب صبح ہوئی، نماز پڑھی، اور پھر شیر خدا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، پھر لوگوں نے دیکھا، جو لشکر میں ساتھ تھے انہوں نے دیکھا۔ رسول خدا سے حضرت علی نے یہی کہا تھا کہ میں مولا کسی کی جرت کہ آپ کو وہ زنجیروں سے قید کرنے کی بات کرے، آپ کسی کی اتنی جرت میرے ہوتے ہوئے؟ تو پھر دیکھا لوگوں نے جو لشکر میں ساتھ تھے، نماز کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے وہ حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ذوالفقار چلتی تھی اور گردنیں نیچے گرتی جاتی تھیں۔ بڑے شارٹ ٹائم میں حضرت علی علیہ السلام نے ان کو ترم برم کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور بہت بڑا مال غنیمت لوگوں کو ملا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ اگلے دن جب صبح ہوئی تو رسول خدا نے فجر کی نماز میں جب سورہ والعادیات کی تلاوت کی تو نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول خدا اس سے پہلے تو یہ ہم نے آیات نہیں سنی۔ تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا ابھی جبرائیل آئے ہیں میرے پاس اور انہوں نے مجھے کامیابی کی بشارت دی ہے، فتح کی بشارت دی ہے۔ تو سورہ عادیات کا نزول، ابھی حضرت علی علیہ السلام مدینہ واپس نہیں آئے تو یہ آیات نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، فراٹے برتے ہوئے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، والعصر والشمس والضحیٰ، قسمیں کھائی ہیں، لیکن اس سورہ میں قسمیں کھانے کا ایک انداز ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اور ان کی قسم، وہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتے ہیں ان کی قسم، اور صبح ہوتے ہی وہ دشمن پر یلغار کر دیتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا۔ تو یہ پوری
سورہ والعادیات میں اپنے سامعین سے عرض کروں گا کہ اس کی تلاوت ضرور کریں، اس کی تفاسیر ضرور پڑھیں. تمام لوگ اس میں متفق ہے کہ یہ سورہ جنگ ذات السلاسل کے بعد نازل ہوئی. اور اس میں کیا کہوں میں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان، کہ حضرت علی علیہ السلام اس رات ساری سوئے نہیں ہیں، اور 12,000 کا جو لشکر تھا وہ اپنی طاقت پہ اپنی مغرور تھا تو ان کو تہس نہس کیا. تو آج کا میسج میرے ان نوجوانوں، ان سامعین کے لیے کہ اسلام ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے. ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر اتفاق اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے.